خدا دا واسطہ ہے، اور اس کا میں، کیونکہ میں خود اسی راستے پہ ہوں، میری بھی باہر گاڑی کھڑی ہے، بس اتنا کرو حضرت، حجی اپنے تے لاندے ہو نا لاکھ، کسے تے بھی لاکھ لاؤ حضرت جی۔ اللہ وہ خود پہ لاکھ نہیں لگاتے تھے لیکن لوگوں پہ لاکھوں لگاتے تھے حضرت جی۔ یہ لکھا ہے، بڑا بڑا معروف واقعہ ہے، ان کی بارگاہ میں نا شام سے کو بندہ آیا، اس نے آ کے عرض کی حضرت آپ امیر بھی ہیں امیر بھی ہیں، مثلا مسلمانوں کے بھی امیر ہیں، دل کے بھی امیر ہیں، مجھے کچھ عطا کریں۔ وہ شامی بزرگ کہتے ہیں حضرت ابو بکر نے میرا ہاتھ پکڑا تو اندر لے گئے، کہتے باہر سے بڑا بہترین ہے کہ اندازہ ہو کہ جی اندر بہت کچھ ہے، لیکن فرماتے جب اندر گیا تو چارپائی تو دور کی بات، گھر میں صرف ایک چٹائی تھی وہ بھی پھٹی ہوئی ہے حضرت۔ وہ خود پہ لاکھ نہیں لوگوں پہ لاکھوں لگاتے تھے، ہم خود پہ لاکھوں لگاتے ہیں، اللہ کے راستے میں لاکھ دیتے ہمارے دل کو ہاتھ پڑتا ہے حضرت۔ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے میں لاکھوں لگاتے تھے، خود پہ لاکھ بھی نہیں لگاتے تھے، ہم الٹ ہیں، 3-3 لاکھ کا موبائل، کئی کئی کروڑ کی گاڑی، اللہ کے راستے میں لاکھ دیتے بھی دل کو ہاتھ پڑتا ہے حضرت۔ نہیں میاں آج کچھ کر، جیسے تیرے کو 3 لاکھ والے موبائل دا جواب نہیں دیتا جانا، جنہوں نے پوچھنا نہیں، کسے تے بھی خرچ کر، شاید تینوں معافی مل جائے، اور حلال کما۔ وہ کہتے میرا ہاتھ پکڑا اندر لے گئے، فرمانے لگے میں نے تو خود 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، خلیفہ ہیں جی، ادھر جناب وہ سائیکل پہ آئیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، دعوے کے دعوے ہی رہ گئے حضرت، وہ تھے لوگ خلیفہ ہیں، فرمایا 3 دن گزر گئے، ابو بکر نے تو خود کچھ نہیں کھایا۔ جب آپ خلیفہ بنے نا، مفہوم ہے کچھ بات کا اس طرح، وہ آپ کی زوجہ نے نا آپ کے لیے حلوہ بنایا، جب حلوہ صاحب نے لا کے رکھا، آپ نے فرمایا حلوہ کہاں سے آیا؟ وہ آگے حس کرتی ہیں آپ کو حلوہ بڑا مرغوب ہے، وہ جو بیت المال سے آتا ہے نا، وہ جو آپ کی سیلری روز کی آتی ہے، میں نے اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کے نا، تو کافی مجھے دن لگ گئے ہیں، تو میں نے اتنا اکٹھا کیا کہ آپ کے لیے حلوہ بن سکے، تو میں نے حلوہ بنایا۔ آپ نے فرمایا اس کا مطلب ہے وہ پیسے زیادہ آتے رہے ہیں، کام میں بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ وہ حلوے کی پلیٹ اٹھائی اور چلے گئے، وہ حلوہ بھی دے دیا، فرمایا آج کے بعد میرے پیسے زیادہ تھے، کم کر دو، میں اتنے میں بھی گزارا کر سکتا ہوں۔ کہنا کچھ اور ہوتا ہے حضرت جی، کر کے دکھانا کچھ اور ہوتا ہے، لیکن ابو بکر وہ تھے جنہوں نے کر کے دکھایا، حضرت عمر فاروق وہ تھے، حضرت عمر فاروق کا نام لے کے باتیں سنانا کچھ اور ہے، انہوں نے کر کے دکھایا، عثمان غنی کر کے دکھایا، مولا مشکل کشا کر کے دکھایا، حضرت امام حسن کر کے دکھایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، سیدنا عمر بن عبدالعزیز کر کے دکھایا حضرت، انہوں نے فرمایا کہ جا میرے بھائی عثمان کے پاس چلا جا۔ وہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے نا، جب آپ کے گھر کے باہر پہنچے تو اندر سے آواز کیا آتی ہے، آپ اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں وہ یہ تم دودھ میں شہد ملا کے کیوں پیتے ہو؟ اگر دودھ پینا تو اکیلے پیو، شہد نہ ملاؤ، اور اگر شہد پینا تو پھر ساتھ کو دودھ جمع نہ کرو، صرف شہد پیو۔ وہ شخص شامی بزرگ کہتے ہیں میں نے باہر کھڑے ہو کے کہا ہے بھائی جو اپنے بچوں کو اس بات پہ جھڑک رہا ہے کہ دودھ میں شہد کیوں ملایا ہے، جو دودھ پینا تو کلیاں پیو، شہد کھانا تو کلیاں کھاؤ، تو وہ مجھے کیا دے گا؟ واپس چل پڑے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فراست اب باہر تشریف لائے، آواز دی، حاضر ہوا، میں نے السلام علیکم کہا، حضرت نے وعلیکم السلام کہا اور مسکرائے۔ مسکرانے کی وجہ یہ تھی کہ سلام کے جواب سے ان کو پتہ چل گیا آنے والا میرے محبوب کا امتی ہے۔ فرماتے میری نے چارپائی بچھائی اور مجھ سے معذرت کی، بھائی ذرا معذرت، میں ذرا اپنے گھر والوں کی تربیت کر رہا تھا، تمہیں ذرا انتظار کرنا پڑ گیا۔ بڑے لوگ بڑی بات ہے، یاد رکھنا حضرت جی، بڑا وہ نہیں ہے جس کی گاڑی بڑی ہے، بڑا وہ نہیں ہے جس کا گھر بڑا ہے، بڑا وہ نہیں ہے جس کا موبائل مہنگا ہے، بڑا وہ نہیں ہے جس کا لباس قیمتی ہے، بلکہ بزرگ فرماتے ہیں بڑا وہ ہے کہ جس کے پاس بیٹھنے والے کو خود چھوٹا نہ محسوس ہو، وہ بڑا ہے، وہ نہیں بڑا، بلکہ وہ بڑا ہے کہ جس کے پاس کو آ کے بیٹھے تو بیٹھنے والے کو اپنا آپ چھوٹا نہ لگے، وہ بڑا ہے۔ ہم موبائل سے بڑے ہیں، ہم کپڑوں سے بڑے ہیں، ہم گھر سے بڑے ہیں، لیکن اوقات کے ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں، اوقات کے ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں۔ نہیں، کسی نے کہا تھا وہ بڑا ہے کہ جس کے پاس کوئی آئے تو اس کو اپنا آپ چھوٹا نہ لگے، وہ بڑا ہے۔ وہ بڑے لوگ تھے حضرت جی، وہ بڑے، اس حضرت عثمان غنی 2 بار نبی علیہ السلام سے جنت خریدی آپ نے، اور معذرت کر رہے ہیں تینوں انتظار کرنا پیا میرا، وہ بڑا ہوتا ہے حضرت۔
آکڑنا کوئی وڈا نہیں پتر ہوں میرے بچیو، بدلو اپنے آپ کو تھوڑا سا. اکڑنے سے تو نہیں کو بڑا ہوتا حضرت، نہیں وہ بڑا ہوتا ہے. وہ فرمانے لگے میں ذرا اپنے بچوں کی تربیت کر رہا تھا تو تجھے تھوڑا انتظار کرنا پڑ گیا. فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے سب سے پہلے جو میرے پینے کے لیے لایا گیا نا وہ دودھ میں شہد ملا ہوا تھا. کہتے پی کے رکھا، ساتھ پھر کھجوروں کا حلوہ آ گیا. کہتے میں بڑا حیران ہوا، بچوں کو کہہ رہے تھے دودھ میں شہد نہیں ملا کے پینا، مجھے سب سے پہلے وہی پلایا. کہتے میں نے عرض کی حضور آپ تو اپنے بچوں کو فرما رہے تھے کہ دودھ میں شہد ملا کے نہیں پینا، تو مجھے سب سے پہلے وہ پلایا. فرمایا ان کو اس لیے منع کر رہا تھا کہ عثمان کے پیسے اس لیے نہیں ہیں کہ عثمان کے بچے جو ہیں ان پیسوں سے فائدہ اٹھائیں، نہیں، جو حلال الفاظ ہے میں وہ نہیں بولوں گا. اس لیے نہیں عثمان کا مال کہ عثمان کی جو اولاد ہے وہی صرف اس مال سے مزے اٹھائے، نہیں نہیں نہیں، یہ مال اس لیے ہے کہ اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے میں خرچ کیا جائے. اس لیے ان کو کہہ رہا تھا کہ دونوں چیزیں کبھی جمع نہ کرنا، لیکن تم تو مہمان، اور مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے، اس لیے تمہیں کہہ رہا ہوں. کہتے میں نے عرض کی حضور میں کوئی عادی مانگنے والا نہیں ہوں، تاجر ہوں، کچھ مال کچھ کاروبار میں اس طرح کا معاملہ بنا یہ سب ختم ہو گیا، تو شہر مدینہ میں حاضر ہوا ہوں تو کچھ عطا کریں. کہتے ہیں 2 اونٹ مال سے نہ لدے پڑے، 1 اونٹ مال سے لدا پڑا تھا. فرمان لگے جا لے جا، تیرے لیے یہ تیار کروایا ہے، اور ساتھ اس میں نا 6000 درہم بھی ہیں. کہتے میں نے 3000 مانگنے تھے، حضرت نے بغیر مانگے 6000 عطا کر دیے ہیں. انہوں نے کہ 6000 درہم بھی ہیں، تیرے اور تیرے بچوں کے کپڑے بھی رکھوا دیے ہیں، اور ظاہر ہے شام جاتے ہوئے تجھے وقت لگنا ہے، تیرا کھانا بھی میں نے اونٹ میں رکھوا دیا ہے. کہتے میں جو ہے نا وہ چل پڑا اسی خوشی میں کہ ایسے کیا ہو گیا جی. کہتے آگے جا کے خیال آیا وہ اونٹ کے بارے میں تو نے پوچھا ہی نہیں، کیونکہ مال تیرا ہے، کپڑے تیرے ہیں، درہم تیرے ہیں، اونٹ کے بارے میں تو حضرت نے کچھ بھی نہیں کہا. چل اونٹ کے بارے میں پوچھا ہوں. وہ آ کے عرض کرتے ہیں حضور اونٹ واپس کرنا آنا ہے، تو مسکرا کے فرمانے لگے اونٹ بھی تیرا ہی ہے، اونٹ بھی تیرا ہی ہے. کہتے میں نے عرض کی حضور شکریہ، تو آگے سے مسکرا کے کہنے لگے شکریہ میرا نہ ادا کر، اگر شکریہ ادا کرنا ہے تو جاتے ہوئے ابو بکر کا کر کے جانا ہے. اسی اپنے تے لکھاں، اسی اپنے تے لکھاں، اللہ اور اللہ دے رسول دے رستے تے اسی اپنے تے لکھ ہونا لی ککھ، اور حضرت جی وہ کی اپنے لئی ککھ تے رب دے رسول لئی کئی لاکھ حضرت ہیں. اس کو خرچ کرو، اس کو خرچ کرو حضرت، لیکن خرچ اس طرح کرنا جس طرح انہوں نے کیا تھا حضرت، ان کے راستے کو نہ چھوڑنا. محبوب فرماتے ہیں دائیں ہاتھ سے اس طرح دو بائیں کو بھی پتہ نہ چلے، دائیں ہاتھ سے اس طرح دو بائیں کو بھی پتہ نہ. میں حضرت اس دن وہ فیس بک پہ میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا، وہ صرف ایک حضرت جی چینی کا شاپر تھا، میرے خیال سے بڑی بھی اس میں چینی ہوگی نا، چلو میں بڑی چھلانگ لگانے لگا ہوں حضرت، اللہ 5 نہیں تھی، وہ 5 کلو ہوگی کم از کم حضرت جی. ایک لینے والی تھی اور 8 بندوں نے تصویر کھنچواتے ہوئے حضرت اس 5 کلو چینی کے شاپر کو پکڑ رکھا تھا کہ جیسی انو اینے جڑے 5 کلو چینی دین لگے حضرت، اینے جڑے اسی اینو صرف 5 کلو چینی دین لگے. اور وہ جس کی تصویر کھینچی گئی تھی نا میرے موبائل میں، اس کی تصویر میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس کے چہرے کی اس وقت کیا کیفیت تھی حضرت جی، کہ 5 کلو چینی دین لی میں نے ذلیل کیتا جائے، 5 کلو چینی دین لی میں نے ذلیل کیتا جائے نہیں حضرت، اسی طرح دینا جس طرح انہوں نے دیا تھا، جس طرح وہ بہت دینے والے تھے. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے بڑوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.